وہ سارا قرآن گرایا جا چکا ہے، صرف تھوڑی بہت ہی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں انہی کی کتابیں ہیں، یہ مستند کتابیں ہیں، یہ پوری کتاب ہے، پوری کتاب یہ صرف اور صرف اسی بات پر لکھی گئی ہے. یہ 398 صفحے کی کتاب ہے، یعنی 400 صفحے کی کتاب ہے، جس کے اندر صرف یہی ثابت کیا گیا کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. 400 صفحے کی کتاب لکھنا اور پھر بھی یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کو محرف نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا کے اندر. یہ 400 صفحے کی کتاب ہے جو صرف اور صرف اسی لیے لکھی گئی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں ساری اور دلائل کا انبار لگایا ہے. صرف یہ نہیں کہ دلائل دیے، آپ جانتے ہیں کہ 400 صفحے ہیں آخر، تو 400 صفحے کے اندر اس نے دلائل کا انبار لگایا ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. وہ قرآن واقعی غار کے اندر ہے، وہ قرآن یہ قرآن نہیں ہے وہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. 400 صفحے کی کتاب ہے یہ، صرف اور صرف یہی ثابت کیا اس کے اندر. یہ فصل خطاب ہاں جی ٹائٹل اندر کھول دیجیے. یہ دیکھیں فصل خطاب یہ لکھا ہوا ہے، یہ فصل خطاب. ہاں جی یہ تفسیر عیاشی ہے، ان کے بہت بڑے مفسر ہیں محمد بن مسعود، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 25 ہے اس کا، جلد نمبر 1 ہے. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کیا نبی جعفر علیہ السلام قال لولا انه زید فی کتاب اللہ ونقص منه ما خفی حقنا علی ذی حجہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتاب اللہ کے اندر زیادتی اور کمی کر دی گئی ہے تو ہمارا حق کسی بھی عقل مند پر مخفی پوشیدہ نہ رہتا. یہ وہ امام معصوم فرما رہے ہیں نا کہ لوگ ہمیں جو ہے امام نہیں تسلیم کرتے، لوگ ہمیں خلیفہ نہیں بناتے، ہمیں بادشاہت نہیں دیتے. اگر قرآن کے اندر یہ تبدیلی نہ ہوتی کہ یہ کمیاں اور زیادتیاں نہ ہوتی تو ہمارا حق کسی پر بھی پوشیدہ نہ رہتا. تو قرآن امام معصوم فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اندر کمی بیشی ہو چکی ہے. روایت بس کریں روایت. اب آگے وہ اچھا جی یہ تو تھی جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ حدیثیں پیش کی ہیں کہ جن کے اندر آ رہا ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ واقعی قرآن کے اندر کیا ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے. صرف تھوڑی بہت نہیں، 10 سپارے ایک جگہ سے گرائے جا چکے ہیں، پورے 2 ڈبل قرآن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور 2 سپارے ایک جگہ سے گرائے جا چکے ہیں. اتنی بڑی تبدیلی ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر، اتنا قرآن گرایا جا چکا ہے نا. یہ وہی فصل خطاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 251. صفحہ نمبر 251 پہ لکھتا ہے قال سید نعمت اللہ الجزائری فی بعض مؤلفاتہ کما حکی عنہ ان الاخبار الدالہ علی ذلک تزید علی 1000 حدیث. کہ میں اب ایک حدیث نقل کروں تو ظاہر ہے کہ ایک لمبا ٹائم چاہیے نا، ایک حدیث کو نقل کروں تو ایک لمبا ٹائم چاہیے. تو میں آپ کو صرف وہ حوالہ دے رہا ہوں کہ جہاں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ سید نعمت اللہ الجزائری اپنی جو ہے کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ ان الاخبار الدالہ علی ذلک تزید علی 1000 حدیث، کہ جو حدیثیں تحریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں، جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، وہ کتنی ہے 2000 سے زیادہ. تزید علی 1000 حدیث 2000 سے زیادہ ہے، تھوڑی بہت نہیں. ان کا ایک بہت مستند عالم لکھ رہا ہے یہ بات کہ صفحہ نمبر یہ 251 ہے، اس کے اوپر واضح طور پر لکھ رہا ہے کہ 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 2000 سے زیادہ حدیثیں قرآن پاک کے تبدیل ہونے پر. اور ابھی کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. اس کا نام ماننا ہے تو پھر ہندو نے کیا قصور کیا ہے؟ ہندو یہودی عیسائی کیا قصور کیا اس نے کہ وہ اگر کہے کہ میں یہ قرآن وہ صحیح نہیں ہے تو وہ تو ہو جائے کافر، اور اگر یہ کہیں کہ تبدیلی ہو چکی ہے یہ رہے مسلمان. اچھا اب آگے مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن پاک کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، قرآن پاک کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے تو پڑھتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں نا آپ کو یہ لوگ کہ اگر ہم یہ مانتے ہمارے ہاں اگر قرآن صحیح نہ ہوتا تو ہم پڑھتے کیوں اس کو؟ تو یہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن پاک صحیح ہے،
ان کی مجبوری ہے پڑھنا. وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ یہ ہے. عن ابی سلمہ قال قرأ رجل على ابی عبداللہ علیہ السلام وانا اسمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال ابو عبداللہ علیہ السلام كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ کتاب اللہ علی حدہ واخرج المصحف الذی کتبہ علی علیہ السلام. کہ ایک صحابی ہوگا نا ان کے نزدیک، تو کیونکہ امام معصوم کے پاس جو رہنے والا ہے، جس نے اس کی زیارت کی ہے ان کے ہاں، تو وہی صحابی ہے. تو امام معصوم کے سامنے ایک آدمی نے اس اصلی قرآن کے کچھ حروف پڑھے، جو اصلی قرآن ہے اس کی کچھ آیتیں پڑھی. تو انہوں نے فرمایا کہ کف عن هذه القراءة، کف عن هذه القراءة، یہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ پڑھنے کی آپ کو کس نے اجازت دی؟ یہ قرآن نہ پڑھو، آپ وہی پڑھو جو لوگوں کے درمیان موجود ہے. وہ قرآن کب پڑھا جائے گا؟ فرمایا کہ یہ قرآن اس وقت پڑھا جائے گا جب وہ 12واں امام مہدی ہے نا، وہ غار سے نکلے گا، وہ آ کر پڑھائے گا اس کو. تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تم تقیہ کرو، تقیہ کر کے یہی قرآن پڑھو جو لوگوں کے درمیان موجود ہے. وہ قرآن اس وقت پڑھا جائے گا جب غار سے 12واں امام نکلے گا. ابھی تک کہتا ہے ہمارا قرآن غار میں نہیں ہے، ہمارا قرآن یہ ہے. تو یہ پڑھنا ان کی مجبوری ہے صرف اسی بنا پر. یہ تفسیر مقبول کے اندر ہے، یہ فصل خطاب، یہ فصل خطاب کرمانی ہے. یہ بس اس کے اندر یہ ترجمہ مقبول ہے، وہی اس کا صفحہ نمبر ہے 479. اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائی گئی، زبر زیر لگائی، تو ظاہر اعراب لگایا گیا تو شراب خور خلفاء کی خاطر. شراب خور خلفاء کون؟ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین. ان کے بارے میں کہہ رہا ہے شراب خور، شراب پینے والے خلفاء. تو ابھی یہ کہتا ہے میں صحابہ کو مومن مانتا ہوں نا، صحابہ کو میں سچا مانتا ہوں. تو شراب خور خلفاء کی خاطر یو سرونا کو یو سرونا سے بدل کر مانا کو زیر و زبر کر دیا گیا. زیر و زبر کیا گیا. یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی گئی. آگے کہتا ہے ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یعنی تبدیلی یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو. جو تبدیلی ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین نے کر دی اس کو ویسے ہی رہنے دو، اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو. یہ نہ ہو کہ صحیح ہو جائے اور ابو بکر کا عذاب کم ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ صحیح ہو جائے تو عمر کا عذاب کم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ قرآن صحیح ہو جائے اور عثمان کا عذاب کم ہو جائے الیاذ باللہ رضی اللہ عنہ اجمعین. اور ہاں جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو، لوگوں کو بتاتے رہو کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. لوگوں کو بتاتے رہو. قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا، یعنی ویسے پڑھنا جیسے کہ آپ علیہ السلام پر اترا تھا. جناب صاحب العصر علیہ السلام کا، کہ صاحب العصر یہ 12واں امام جو امام مہدی جس کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید کو اصلی حالت میں پڑھنا کس کا حق ہے؟ اور 12ویں امام کا حق ہے. آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں. تو یہ اس بنا پر مجبور ہیں یہ لوگ کہ جس بنا پر یہ قرآن پڑھتی ہیں. سمجھا؟ تو یہ تھا جو تعریف قرآن پر میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے. یہ حوالہ جات سامنے آنے کے بعد اب بھی اگر شیعہ کہے کہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن پاک صحیح ہے، تو پھر تو یقیناً اس کے تقیہ اور جھوٹ کے سوا اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. اب صحابہ کرام کی توہین کے بارے میں ذرا چند حوالہ جات. ہاں جی، یہ کہ در تقریب المعارف، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ کتاب ہے حق الیقین، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 522 پر یہ لکھتا ہے کہ تقریب المعارف ایک کتاب کا نام ہے. اس کے اندر آیا ہے کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک آزاد کردہ غلام سے انہوں نے حضرت علی بن حسین سے پوچھا کہ میرا آپ پر حق خدمت ہے، مجھے آپ ابو بکر عمر کے حال کے بارے میں خبر دیں کہ ابو بکر عمر کا کیا حال ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہر دو کافر بودن، دونوں کافر ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف وہ دونوں کافر ہیں، وہ ہر کے انشارہ دوست دارت کافر ہے، کہ جو بھی ان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے. کیا آپ سارے دوست نہیں رکھتے ان کو؟ تو وہ تو آپ کو بھی کافر کہتا پھر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو جو مومن مانتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی کافر کہہ رہا ہے، آپ کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. یہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ خود بھی کافر اور ان کو دوست رکھنے والے وہ بھی کافر. شیعہ سے ذرا ایک سوال کرو نا کہ ہم تو دوست رکھتے ہیں تو تب کافر ہو گئے، جنہوں نے قبر میں ساتھ سلایا ہوا ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے ساتھ نہیں سلایا ہوا، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تم تو دوستی کی بات کرتے ہو. جی ہاں، تفسیر عیاشی میں
یہ بھی وہی ترجمہ مقبول ہے، اس کا صفحہ نمبر 134 ہے۔ اس کے اندر تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر سے مروی ہے کہ بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد سوائے 3 شخصوں کے اور سب مرتد ہو گئے، صرف 3 آدمی مسلمان بچے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے، صرف 3 آدمی مسلمان بچے، باقی سب کے سب کیا ہو گئے مرتد۔ وہ کون ہے جی 3 آدمی جو بچے مسلمان؟ وہ ہے جی سلمان، ابو ذر، مقداد۔ یہ تو انہوں نے یہاں مرنے کے بعد لکھا ہے، وہ دو نا جس میں زندگی میں منافق ہے، یہ دو، یہ کتاب ہے۔ اچھا تو ان 3 میں تو حضرت علی کا نام بھی نہیں ہے نا؟ آدھی یہ حق الیقین ہے، یہ بھی صفحہ نمبر اس کا 519 ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے ظالم کہ 4 آدمی ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ، اور 4 ہی عورتیں عائشہ، حفصہ، ہند اور ام الحکم، وَأَز جَمِيعِ اشیاء وَاتْبَاعِ عیشا وآنکِ عیشا بدترین خلق خدایان، یہ خود بھی اور ان کی اتباع کرنے والے سارے کے سارے مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں، یہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ تو تھا، میں نے 2 حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور تو کتابیں ان کی ساری گن سے بھری پڑی ہیں، جن کے اندر یہ کہتے ہیں کبھی کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ جہنمی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جہنم کے 7ویں طبقے میں ہیں، شیطان سے پہلے جہنم میں گئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے بکواسات کی ہیں نا۔ چلے ان کتابوں کے اندر تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مرتد ہو گئے تھے اعوذ باللہ۔ یہ کتاب ہے الانوار النعمانیہ، سید نعمت اللہ جزائری محدث ہے، ان کے بہت بڑا محدث، اس کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 81 جلد نمبر 1، اس پہ لکھتا ہے فَإِنَّ أَغْلَبَ الصَّحَابَةِ كَانُوا عَلَى النِّفَاقِ لَكِنْ كَانَتْ نَارُ نِفَاقِهِمْ كَامِنَةٌ فِي زَمَنِهِ فَلَمَّا انتقل إِلَى جَوَارِ رَبِّهِ بَرَزَتْ نَارُ نِفَاقِهِمْ لِوَصِيِّهِ وَرَجَعُوا الْقَهْقَرِ وَلِذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ارتد الناس كلهم بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا 4 سلمان وابو ذر والمقداد وعمار وهذا مما لا اشکال فيه۔ کیا کہتے جی اکثر صحابہ یہ منافق ہی تھے، آپ علیہ السلام کے دور میں بھی منافق تھی، ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تھا، اندر سے یہ منافق تھے یہ لوگ۔ ہاں لیکن کانت نار نفاقم کامنۃ فی زمانی، آپ کے زمانے میں ان کی منافقت کی آگ ذرا دبی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی۔ فلما انتقل الی جوار ربہ، جو ہی آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، تو برزت نار نفاقم لی وسیع، تو وسیع کے سامنے آنے کی دیر تھی، اب منافقت کی آگ سامنے آ گئی، اب سامنے آ گیا ان کا نفاق۔ ورجعوا القہقری، دوبارہ مرتد ہو گئے، واپس لوٹ گئے یہ لوگ سارے، جیسے پہلے کافر تھے ویسے کافر ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت علی نے فرمایا ارتد الناس کلهم بعد النبی الا 4، آپ علیہ السلام کے بعد 4 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام کے بعد، ان میں حضرت علی بھی آگے 4 میں، تو 4 کے بعد سارے کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے۔ یہ ہے الانوار النعمانیہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ زندگی میں بھی منافق تھے، بعد میں تو دور کی بات ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان کو ثابت کریں گے، ہم صحابہ کرام کو مومن سمجھتے ہیں۔ اگلی بات، تیسری بات، چوتھی بات تھی ہماری تقیہ کے بارے میں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقیہ نہیں کرتے، ہمارے اوپر الزام ہے، حالانکہ آپ کے سامنے تحریر کر کے تقیہ کر کے چلا گیا، وہ تحریر میں تقیہ کیا نہیں کیا اس نے آپ کے سامنے، تو آپ کے سامنے تحریر میں بھی تقیہ کر کے چلا گیا، تو تحریر میں بھی تقیہ کر کے چلا گیا۔ تقیہ ان کے بہت بڑی عبادت ہے، تقیہ کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں، یہ کہتے ہیں قال علی عن ابی عمر العجمی عن ابی عمر العجمی قال قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام یا ابا عمر ان 19 الدین فی التقیہ ولا دین لمن لا تقیۃ له والتقیۃ فی کل شیء الی آخر۔ یہ اصول کافی ہے، ایک منٹ، یہ اصول کافی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو امام معصوم کے سامنے غار کے اندر پیش ہوئی تھی۔ 12واں امام جو غار کے اندر چھپا ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب نکلے گا، وہ قیامت کے بعد ہی شاید آئے، تو 12واں امام جو غار کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ کتاب اس کے سامنے پیش ہوئی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کتاب کا نام بھی رکھا گیا الجامع الکافی۔ تو امام کے سامنے پیش ہونے والی کتاب ہے، اور امام نے اس کی تصدیق کی ہے کتاب کی کہ واقعی صحیح کتاب ہے اور ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔
اس کے اندر امام کیا فرماتے ہیں؟ ابو عمر العجمی کہتے ہیں کہ مجھے ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا. ابو عبداللہ امام جعفر صادق جن کے نام کے کنڈے کرتے ہیں نا لوگ, تو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے کھاتے ہیں نا 21 رجب کو. تو بہرحال انہوں نے یہ فرمایا, یا ابا عمر, اے ابو عمر, ان 9 اعشار الدین کی تقیہ, کہ دین کے 9 حصے تقیے میں ہیں. ایک نہیں, 2 نہیں, 9 حصے دین کس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ تقیے میں. صرف ایک حصہ باہر ہے, وہ صرف ہم نے آپ کو شیعہ کہلا دینا, ورنہ باقی شیعہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری تقیے میں چھپائی ہیں انہوں نے. تو کہتے ہیں 9 حصے دین تقیے میں ہے. صرف یہ نہیں کہ تقیہ کرنا جائز ہے, 9 حصے دین کس میں ہے؟ تقیے میں. آگے فرمایا کہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ, وہ جو تقیہ نہ کرے مومن ہی نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہتا ہے میں تقیہ کو مانتا نہیں. لا دین لمن لا تقیۃ لہ, جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے. تقیہ وہی کہ اندر کچھ باہر کچھ. جیسے اندر تو یہ تھا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا, لیکن آپ کو کہہ کر چلا گیا کہ میں قرآن مانتا ہوں. منافقت جس کو کہتے ہیں, جیسے ابھی مولانا الیاس صاحب نے تشریح کی, اس کی وضاحت کی تھی کہ تقیہ یہی ہے کہ جھوٹ بولنا, اندر کچھ رکھنا باہر کچھ کہنا. منافقت جس کو کہتے ہیں لا دین لمن لا تقیۃ لہ, جو یہ منافقت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں منافقت اور ایمان جمع نہیں ہوتے ہیں, یہ کہتا ہے کہ جو منافقت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں. اچھا جی, اب تقیہ چھوٹی موٹی چیز نہیں. دیکھیں ایک اور حدیث ہے, یہ میرے ہاتھ میں فصل خطاب کرمانی, اس کا صفحہ نمبر ہے 43. اس کے اندر قال رضا علیہ السلام فی حدیث ان اکرمکم عند اللہ اعملکم بالتقیہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ اسی کا ہے جو سب سے زیادہ تقیہ کرتا ہے. تقیہ چھوٹی موٹی عبادت نہیں. ہمارے ہاں تو ہے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ اس کا ہے کہ جو متقی ہے. متقی ہر قسم کا گناہ چھوڑ دے. ان کے ہاں کیا ہے جی؟ امام معصوم فرما رہے ہیں, عام آدمی نہیں, امام معصوم فرما رہے ہیں. قال رضا علیہ السلام فی حدیث ان اکرمکم عند اللہ اعملکم بالتقیہ, کہ تمہارے ہاں تم میں سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ہے جو تقیہ پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. جھوٹ بولے گا, جو منافقت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑا مقام پائے گا. قال قیل یا ابن رسول اللہ الى متى قال الى یوم القیامہ فمن ترک التقیہ قبل خروج قائمین فلیس منا. انہیں پوچھا کہ حضرت کب تک ہوگا یہ تقیہ؟ فرمانے لگے قیامت تک. کب تک ہوگا یہ تقیہ؟ الى متى قال الى قیام القیامہ, نہیں قیامت تک نہیں, جب تک 12واں امام نہیں نکلتا ہے. غار کے اندر ہے نا 2.5 فٹ کی غار, اور اس کے اندر 10 فٹ کا آدمی بڑا ہوا ہے, اور راہ کے اندر چلے جائے وہ غار دیکھ لیں جا کر, اس کے اندر بلی بھی نہیں جا سکتی جہاں امام معصوم داخل ہوا ہے. اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ نکلے گا امام معصوم. تو کہتے ہیں کہ تقیہ اس وقت تک ہوگا, اس سے پہلے جس نے تقیہ چھوڑ دیا فلیس منا, ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے, وہ شیعہ ہی نہیں ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے بھی سننے کی چیز ہے نا. اقول فی الفقہ الرزوی رویہ تارک التقیۃ کافرن, کہ جو تقیہ چھوڑ دے گا وہ تو ہے ہی کافر. اور یہ کہ میں تقیہ کو مانتا نہیں. ان کے ہاں تو تقیہ دین کی بڑی بنیادی چیز ہے, جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو یہ تقیہ کے تو ان کے ہاں بڑا ایک مقام حاصل ہے. خمینی والی کتاب, یہ خمینی جو آج کے دور کا ان کا بڑا ہیرو ہے, جس نے ایران کے اندر انقلاب برپا کیا ہے, یہ اس کے تقریریں ہیں جو چھپی ہیں. رسالہ نمی جلد نمبر 1 ہے اس کی, اس کے اندر خمینی تقیہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے. کیا؟ من صلی معهم فی الصف الاول کمن صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف الاول, کہ جو آدمی تقیہ کر کے اہل سنت والجماعت کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھی. تو تقیہ تو ان کا اتنی بڑی عبادت ہے, یہ منافقت تو ان کا اتنی بڑی عبادت ہے. یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں آ کر, آپ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو ہمیں کیسے کافر کہہ سکتے ہیں لوگ؟ وہ آپ کو کافر بھی کہتے ہیں اور ثواب بھی کماتے ہیں. وہ لوگ وہ کہتے ہیں یہ کافر بھی ہیں, اور ان تقیہ کرنے کی وجہ سے ہم ثواب بھی کماتے ہیں. کہ ان سنیوں کے پیچھے تقیہ کر کے منافقت کے ساتھ نماز پڑھنا اور پہلی صف میں نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ علیہ السلام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنا. تو ابھی تک کہا جاتا ہے ہم تقیہ کو مانتے ہی نہیں ہے, ہمارے اوپر الزام ہے بس. تو یہ سارے عنوان مختصر طور پر آپ کے سامنے آ گئے. یہ سارے عنوان آپ کے سامنے مختصر طور پر آپ کے سامنے آ گئے. دلائل تو سارے تب سامنے آتے
کہ جب کوئی شیعہ سامنے آتا، انشاءاللہ نہ شیعہ سامنے آیا ہے نہ ہی آئے گا کبھی اپنی کتابوں سے، ان کی کتابوں سے انشاءاللہ ان کا کفر ثابت ہوگا، ثابت کریں گے کہ یہ دنیا کا بدترین کافر ہے، یاد شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، ان کی کتابوں سے ثابت کیا جائے گا انشاءاللہ کہ مسلمان ہو کر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوب بات بیان کی، کہنے لگے کہ یہود اور نصارہ سے بھی بڑے کافر ہیں یہ لوگ۔ کیسے؟ یہود اور عیسائی ان سے بڑے کافر ہیں یہ لوگ۔ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا کہ یہودی آج تک یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے وہ منافق تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مرتے ہی دین سے پھر گئے تھے، اور آج تک موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کے بڑا احترام کرتا یہودی۔ عیسائی آج تک یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے وہ منافق تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مرتے ہی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ دنیا کا ایک واحد ٹولہ ہے کہ جو کہلاتا بھی مسلمان ہے اور پھر کہتا بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ آپ کی دور میں بھی منافق تھے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی مرتد ہو گئے تھے۔ یہ ایک دنیا کے اندر ایسا ٹولہ پایا جاتا ہے، ورنہ ہر مذہب اپنے مذہب کی محترم شخصیات کا احترام کرتا ہے، وہ اپنے مذہب کی محترم شخصیات کا بڑا احترام کرتا ہے، وہ مذہبی شخصیات کو بڑا مقام دیتا ہے۔ یہ بدترین کافر ایسا ہے کہ جو صحابہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اپنی زبان صاف کرتا ہے، اپنا ایمان صاف کرتا ہے ان پر۔ یہ تو یہ نہیں کہ آپ کے بارے میں بھی یہ صحابہ سے کم نظریہ نہیں رکھتے یہ لوگ۔ مسلمان تو میں نے بتا دیا کہ آپ کو کتنا جانتے ہیں یہ لوگ، وہ تو آپ کو کافر ہی کہتے ہیں۔ ذرا ایک حوالہ ویسے ہی موضوع سے ہٹ کر ویسے دے رہا ہوں کہ نبی جعفر علیہ السلام قال قلت له ان بعض اصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال لي الكف عنهم اجمل ثم قال والله يا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعتنا۔ کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا، ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے کہا ان بعض اصحابنا، ہمارے بعض ساتھی جو ہیں وہ اپنے مخالفین پر جھوٹ بولتے ہیں، جیسے یہ بولتے ہیں شیعہ جو ہے اپنے مخالفین پر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے نا، ہمارے اوپر سارا جھوٹ نہیں بولتا رہتا یہ۔ فقال علی الکف عنہم اجمل، کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کرنا چاہیے، ایسا بہتر ہے کہ کرنا نہیں چاہیے، جھوٹ بول چھوڑ دینا بہتر ہے، ورنہ بولنے تو امام معصوم کہتا ہے جائز ہے، جھوٹ کو چھوڑ دینا یہ بہتر ہے صرف ان کے نزدیک، ورنہ جھوٹ بولے تو ان کے نزدیک جائز، اور جھوٹ بولنا ہی حرام ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور یہ کہتے ہیں رک جانا بہتر ہے، ورنہ کر لیں تو پھر بھی کوئی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا بہرحال یہ تو ہے ان کا مذہب۔ آگے یہ کہتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کہنے لگے واللہ یا ابا حمزہ، دوسروں کے بارے میں جھوٹ بولنا جائز ہے، کیوں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے ابو حمزہ ان الناس کلهم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا، اور شیعہ کے علاوہ سارے کے سارے ہی حرامی ہیں۔ یہ تو آپ کو مسلمان تو کیا، آپ کو تو حلالی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم ابھی تک ان کے بارے میں نرم پالیسی یا نرم رویہ کہ نہیں نہیں ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، اس سے یہ نقصان ہوتے ہیں، آپ کو تو یہ حلالی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا واضح طور پر فرمایا کہ ان الناس کلهم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا۔ یہ الروضۃ کا وہی اصول کافی، وہ اصول کافی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو غار کے اندر امام معصوم کے سامنے پیش ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ ھذا کافٍ لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے یہ کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان الناس کلهم اولاد بغایا، کہ سارے کے ساری اولاد جو ہے، سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ الیاذ باللہ حرامی ہے سوائے شیعوں کے، اور جو موتے سے پیدا ہوتا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ حلالی بن گیا، اور جو سنی ہے جن کا نسب بھی محفوظ ہوتا ہے وہ حرامی بن گیا۔ بہرحال یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے حوالے پیش آ گئے، اس سے آپ کے سامنے صرف یہ بتانا تھا مختصر کہ آپ دیکھ لیں، ان کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، حوالے آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ جو کلمہ جن کا قرآن سے ثابت نہیں، قرآن پاک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تعریف ہو چکی ہے، صحابہ کے بارے میں وہ بد زبانی کرتے ہیں، تقیہ جن منافقت جن کے ایمان کا جز ہے، اس کے باوجود بھی اگر مسلمان رہتا ہے انسان تو پھر کافر بننے کے لیے پتہ نہیں کیا چاہیے۔ شادی غمی پہ شیعہ کو بلائیں، شادی غمی پہ جو شیعہ کو بلائیں۔ ظاہر ہے جی، ایک ہے کافر جو اہل کتاب میں سے ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کا حکم اور ہوتا ہے، اس کافر کے ساتھ تو یہ کہ معاملات کرنا صحیح ہے، دلی دوستی تو ان کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملات کرنا پھر بھی صحیح ہے، لیکن یہ کافر نہیں، مرتد ہیں یہ لوگ، اور مرتد کے ساتھ کسی قسم کی نرم رویہ، کسی قسم کا تعلق تجارتی ہو یا لین دین کا ہو، رشتہ داری کا ہو، نکاح اور قسم کے دوسرے قسم کے معاملات کا ہو، مرتد کے بارے میں کسی بھی طرح کا رویہ اختیار کرنا جائز نہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ جائز نہیں۔ مرتد کے بارے میں تو اسلامی حکومتوں سے صرف یہ ہے کہ مرد کو 3 دن کی مہلت ہے کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ گردن اڑ جائے گی، اور عورت ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رہے گی۔
مرتد کے بارے میں تو سزا ہی ہے ہمارے نزدیک، جو ہے ہی کافر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے نکاح کرنا تو ویسے جائز نہیں ہے۔ مسلمان عورت یا مسلمان مرد کا اس کافر اور مرتدہ عورت سے نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان کو اپنے رشتے ناتے میں جو رشتے ناتے کر رہے ہیں ان کے ساتھ خوشی غمی میں بلانا بھی صحیح نہیں ہے۔ غمی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی جنازہ پڑھتے ہیں جب آ کر تو کیا دعا کرتے ہیں آپ کے لیے دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو عذاب قبر کے اندر مبتلا کر۔ اور جو آدمی آپ کو حلالی ماننے کے لیے تیار نہیں، جو علل اعلان آپ پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، آپ کو کافر کہتا ہے، وہ آپ کے جنازے میں کھڑا ہو کر آپ کے لیے دعائیں کرے گا وہ؟ اس لیے اعلان کر کے نکالے ان کو اپنے جنازے سے کہ جو بھی شیعہ ہمارے جنازے سے نکل جائے، ہم اپنے جنازے کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر جو ایسا لعنتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ اس لعنتی کی وجہ سے تو پورا مجمع لعنتی بنے گا، اس لیے اس کو نکالیں باہر تاکہ ہمارے مجمع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ آئے۔ ہم دعا مانگے تو ہماری دعا قبول ہو۔ تو ان کو کسی بھی طرح کے اپنے پروگرام کے اندر شریک نہ کریں، ہاں صرف اور صرف اسلام کی دعوت دیں ان کو اپنا مذہب ان کی کتابوں سے دکھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ دلائل کا ملاحظہ فرما لیا ہے، اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تفصیلاً اپنے دلائل آپ کے سامنے دکھا دیے ہیں اور سنا بھی دیے ہیں۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں، شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ متبتا رکھتا ہے۔ یہ زنا کے بھی حلال ہونے کا قائل ہے، نام اس کا متع رکھتا ہے۔ اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی جائز ہے، جس سے آپ لونڈے بازی کہتے ہیں، لواطت کہتے ہیں، حرام بازی کہتے ہیں، شیعہ اس کا بھی قائل ہے۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب میں اختیار و معرفت الرجال، مشہور اس کا نام ہے رجال کشی۔ یہ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہے ہیں رجال کشی۔ اس کی ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 521، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، رجال کشی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521۔ اس میں روایت نقل کی ہے ان کے ایک بہت بڑے شیعہ کے بارے میں جس کا نام تھا محمد بن نصیر نمیری۔ یہ اتنا بڑا حرامی قسم کا انسان تھا، کہتے ہیں وذکر انہ رأى بعض الناس محمد بن نصیر عیانہ، اس کو بالکل کھلا دیکھا، چھپ کر نہیں، اعلانیہ۔ اس نے ایک اپنے پاس مستقل لڑکا رکھا ہوا تھا بدفعلی کروانے کے لیے، وغلام اللہ علی ظہرہ، لونڈا تھا، اس لونڈے سے بدفعلی کرا رہا تھا۔ وانہ آتبہ علی ذلک، کسی نے کہا گندے انسان تو کیسا گندا آدمی ہے، اتنی گندی حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا، کہتا ہے ان ھذا من اللذات، یہ جو کام میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بڑھاتا ہے، یہ جو میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بہت آتا ہے۔ وہو من التواضع للہ، اور جو آدمی اس سے کروائے تو اللہ کی رضا کے واسطے اس سے عارضی پیدا ہو جاتی ہے۔ مذہب ہوا نا، یہ مذہب ہے۔ وترک تجبر، اس سے انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ ترک تجبر کا معنی کہ اس کی آدمی کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ان کی اکڑ ختم کرنے کے لیے آدمی وہی طریقہ اختیار کرے جس کو ان نے خود اختیار کیا۔ کتنی گندی حرکت ہے، کہتے ہیں اس سے اللہ کے لیے عارضی پیدا ہوتی ہے اور آدمی کی اکڑ خانی ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر قانون چلتے بات سمجھ گیا، توجہ رکھو۔ مطلب یہ کہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے مذاق بازی کے لیے نہیں کیا، یہ مخول نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ایک اتنا گندا فرقہ کہ جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو جائز کہتا ہے اور دلیلیں دو دیتا ہے۔ نمبر 1 اس سے عارضی پیدا ہوتی ہے، نمبر 2 اس سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دعا فرمائیں۔ یہ ہیں سنی بلاتے شیعہ کو ہے۔ اب دیکھو بات سمجھو،
बात समझो, दलाइल आपके सामने आ गए हैं, चुप करावे को इसलिए हमारा हक ये बनता है अपने अकायद को समझें, अपने अकायद को याद करें और अपने अकायद की हिफाजत करें। इसके लिए अपनी भी हिफाजत करें, अपनी औलाद की भी, अपने रिश्तेदारों की भी हिफाजत करें। और हिफाजत के दो तरीके हैं, यही आपने इख्तियार करने हैं। नंबर एक, अपने उलमा से ताल्लुक़ रखें, और नंबर दो, इन बदबख्तों से अलहदगी का इजहार करें। ना इनके निकाह में जाएं, ना इनको अपने निकाह में बुलाएं, ना इनका जनाजा पढ़ें, ना इनको अपना जनाजा पढ़ें, ना इनका बीमार हो उसकी बीमार पुरसी करें, ना अपने बीमार की इनको बीमार पुरसी करने दें, ना इनको अपना यार बनाएं, ना इनके साथ यारी लगाएं। बस इनसे अलहदगी इख्तियार करो, दुनिया में भी अलहदगी इख्तियार करो, अल्लाह पाक ने आखिरत में तो अलहदा वैसे ही कर देने। ऐसा ना हो कि दुनिया में इनका साथ दे तो क़यामत को अल्लाह इनके साथ खड़ा कर दे। ये अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के नबी के दुश्मन, नबी के सहाबा के दुश्मन, कुरान के दुश्मन और इनके मानने वालों के दुश्मन। तो दुश्मन दुश्मनों के साथ में अच्छा लगता है, दोस्त दुश्मन की सफ़ों में अच्छा नहीं लगता। दोस्तों और दुश्मनों को पहचानो, और अल्लाह हम सबको अल्लाह के वलियों के साथ, अल्लाह के दोस्तों के साथ मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के दुश्मनों से हमें बेजार रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। ऐ अल्लाह तो हम सबको दुनिया भर के कुफर से नफरत के इजहार की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें जुर्रत के साथ हक के बयान करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह उलमाए हक की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उलमाए हक की मदद फरमा। या अल्लाह मुजाहिदीन की नुसरत फरमा। या अल्लाह तो दीन को बाला फरमा।